دلیل سورہ یوسف آیت نمبر 23، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله۔ کیا ہوا؟ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا۔ گناہ یہاں پر آسان تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مصر کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت زنا کی طرف بلا رہی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ تو گناہ کتنا بھی آسان ہو، ہمیشہ اللہ سے ڈرنا۔ اور اسی آیت سے ایک اور سبق بھی ملتا ہے، وہ یہ ہے خلوت، یعنی اکیلے میں تنہائی میں ایک غیر مرد ایک غیر محرم عورت مل کے نہیں رہنا، اکیلے میں سفر کرنا، اسی لیے اسلام میں منع ہے اکیلے میں سفر، غیر محرم سے سفر کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں غیر محرم تو چھوڑو، غیر مسلموں سے سفر کرتے ہوئے نظر آتی ہماری بچیاں، برقعے میں ہوتے ہوئے کسی کے بائک پہ نظر آ جاتی ہے، کسی کی گاڑی پہ نظر آ جاتی ہے، کسی کے کار میں نظر آ جا رہی ہے۔ آج جتنے بھی سوشل میڈیا میں ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں، مسلمان بچیاں برقع پہنی ہوئی غیر محرم کے ساتھ چلے جا رہی، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ وہ بھی مسلمان یہ بھی مسلمان، کوئی اس کا بھائی ہوگا، کوئی اس کا رشتہ دار، کوئی اس کا شوہر ہوگا، وہ تو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے کہ اکیلی لڑکی، اکیلی عورت اکیلے مرد کے ساتھ سفر کرنے کے لیے آج چھوڑ دیتے ہیں، جیسا کہ کئی لوگ ہیں، نہیں بھائی یہ ہمارا بچپن کا یہ ہے، یہ فلاں رشتہ دار ہے، یہ فلاں ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ بائک پہ بٹھا کے بھیج دیے، کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ آگے چل کر بہت بڑا فتنہ بن جاتا۔ اور غیر مسلم اگر ہے تو وہ کبھی کبھی پکڑے جا رہے تو ان کی ویڈیوز آ رہے، لیکن جو پکڑے نہیں جاتے ان کے کتنے ایسے واقعات ہوں گے جو آج جاب کے نام پر، کالج کے نام پر گھروں سے تو نکل گئی مسلم بچیاں۔ کچھ ہی دن پہلے اتنا بولنے کے باوجود، اتنا دیکھنے کے باوجود، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، وہ یو پی کا ایک واقعہ، ہماری مسلمان بچی پھر ایک غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ حالانکہ مسلمان ماں باپ رو رہے، بچیوں کے سامنے جا کے منتیں کر رہے، تڑپ رہے، بیٹا ایسا مت کر، کورٹ میں جا کے رو رہے، پولیس کے سامنے جا کے رو رہے، بیٹا ایسا مت کر، لیکن بچیاں سننے کا نام ہی نہیں لیتی۔ نوجوان بچیاں آج پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ جمعہ کے خطبوں میں علماء بیان کرنے کے باوجود، یہ کون سی لڑکیاں ہیں سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیسے مسلمان ہیں سمجھ میں نہیں آتا، دن بدن کسی نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگتے ہوئے نظر آ جاتے۔ باقاعدہ میڈیا کے سامنے آ کے بیٹھ کے ویڈیو میں بیان کر رہی ہے آج وہی بچیاں، ہاں میں اپنی پسند سے نکاح کر لی، اپنی مرضی سے نکاح کر لی، اور مجھے اب خطرہ ہے میرے گھر والوں سے، اعوذ باللہ۔ مسلمان بچی یہ بول رہی، جو باپ 20-25 سال تیری پرورش کرا، اس باپ کے تعلق سے تو یہ بول رہی کہ اس سے مجھے آج خطرہ ہے، میرے کو اور میرے شوہر کو خطرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جو باپ 20-25 سال تجھے محبت سے تیری پرورش کیا، تجھے پالا پوسا پڑھایا لکھایا قابل بنایا، وہ باپ آج تیرے لیے خطرہ بن گیا۔ وہ بھائی تیرے ساتھ 18-20 سال پلا بڑا، وہ بھائی آج تیرے لیے خطرہ بن گیا۔ کیوں خطرہ بن جاتا؟ وہ خطرہ نہیں بنا، تو خود خطرہ خرید لی۔ میری بہن اس چیز کو یاد رکھ لینا ہمیشہ کے لیے۔ یہ آج جس محبت کی چکر میں جا رہی ہے نا، اتنا بولنے کے باوجود اور اتنی ہمت کے ساتھ، باقاعدہ کیونکہ ان کو یہ ہمت مل گئی کہ ہاں میں اگر جاؤں گی کورٹ میرج کر لوں گی، میری پسند سے شادی کر لوں گی، ایک تو پولیس بھی میری حفاظت کرے گی، اور میں جس قوم میں مل رہی ہوں وہ قوم کے پورے لوگ بھی میری حفاظت کریں گے۔ اب یہی مجھے بہت کچھ، یعنی پوری دنیا کی خوشیاں اس کے سامنے ہی ہے، یہ مجھے پوری دنیا کی خوشیاں دکھائے گا، پتہ نہیں کیا سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کر کے بھاگ جا رہی، لیکن 6 مہینے نہیں گزریں گے اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی ویڈیوز دیکھ رہے بچیاں، نہیں دیکھ رہے بول کے ایسا نہیں ہے، اور کسی کے سامنے یہ واقعات بھی نہیں پہنچے، ایسا بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا ہر ایک کے پاس ہے، یہ ویڈیوز بھی پہنچ رہے، یہ واقعات بھی پہنچ رہے کہ کتنے بچیاں آج وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے جا رہی ہے کہ میں محبت کی چکر میں اس کے ساتھ نکاح کر لی، اور اس کے بعد جو ہے نا نکاح تو ہو گیا، لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا یہ مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، کچھ دنوں کے بعد یہ دوسری شادی کر لے کے چلے گیا۔
کچھ دنوں کے بعد تو ایسے ایسے واقعات آ گئے. میں بھی کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بھیجا تھا. وہ عورت, وہ مسلمان بچی یہ بول رہی تھی شادی کے 1-2 مہینے نہیں گزرے کہ وہ میرے پاس اس کے بھائیوں کو, اس کے دوستوں کو لاتا تھا اور چھوڑ دے کے چلے جاتا تھا. اس کے بھائی اس کے دوستوں کو میرے کمرے میں, اور وہ لوگ میرے اوپر ظلم کرتے تھے, میرے ساتھ زبردستی کرتے تھے. میں جب سوال کرتی تو بولتے کہ وہ ہمارے پاس پیسے لیا, ہمارے پاس پیسے لیا, تیرے ساتھ ہم زبردستی کریں گے, تیرے ساتھ ہم زنا کریں گے, کیونکہ وہ مجھے پیسے دے کے گیا. اس طرح وہ ستا رہا ہے. ہوٹلوں میں بیچی جا رہی بچیاں ہماری, ہوٹلوں میں بیچی جا رہی, زنا کے اڈوں پہ بیچی جا رہی ہے, خودکشی کر کے مر رہی ہے, قتل ہو جا رہی ہے, ان لوگوں کے ہاتھوں میں ظلم سہ رہی ہے, پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہی, میڈیا کے سامنے آ کے رو رہی. اب میں 4 مہینے کے حمل سے ہوں, 5 مہینے کا بچہ میرے پاس ہے, ہاں میرا ابارشن نے کروا دیا, اس کے باوجود اب شادی بولے تو بھاگ جا رہا. ایسے بھی بولنے والے بچیاں ہیں. شادی سے پہلے یہ افیئرس غیر مسلموں کے ساتھ, ان کے اوپر محبت, ان کے ساتھ شادیاں, اپنے دین کو برباد کر لی, اپنے ایمان کو برباد کر لی, اپنے ایمان کو بیچ لی, اپنے ماں باپ سے دور ہو گئی, اپنے رشتہ داروں سے دور ہو گئی, رب سے دور ہو گئی, رب کی رحمت سے دور ہو گئی. تو تجھے ملا کیا؟ تجھے ملا کیا؟ صرف وہ ایک لڑکا جس کے اوپر تو کیا بھروسہ کر سکتی ہے کہ وہ کب بدل جائے. پھر اگر وہ بھی تیرے اوپر ظلم کرنے لگ جائے تو تیرے لیے راستہ کیا ہے؟ صرف ایک ہی راستہ ہے, یا تو خودکشی کر کے مر جائے گی, یا اس کے علاوہ ظلم سہتے ہوئے رو رو کے زندگی گزار لے گی. کیا ملا؟ دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد, ہمیشہ کی جہنمی. اس لیے خاص طور سے میری ہر وہ نوجوان لڑکی, ہر وہ مسلمان بہن سے گزارش ہے کہ اللہ سے ڈرے, اور ان ماں باپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ اپنے بچیوں پر نظر رکھیں. دن بدن یہ جو واقعات بڑھ رہے ہیں, یہاں پر یوسف علیہ السلام کے واقعے سے, سورہ یوسف سے اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب اکیلے میں تنہائی میں دیکھ لی وہ عورت یوسف علیہ السلام کو, دروازہ بند کر لی اور یوسف علیہ السلام بھاگنا شروع کرے. کیوں؟ تنہائی میں اگر ایک مرد ایک عورت ہوتی ہے تو وہاں پر بیچ میں تیسرا شیطان ہوتا ہی ہوتا ہے. اس لیے یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے. تنہائی میں چاہے وہ سفر کرنا ہو, تنہائی میں پھر زندگی گزارنا ہو, تنہائی میں کسی کے گھر میں رہنا ہو, اکیلا مرد اکیلی عورت کبھی جمع نہ ہو. حالانکہ آج ہمارے کالجوں کے حالات دیکھے تو بہت افسوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے. اور ایسی باتیں ہم بتاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ارے یہ کیا بھائی, مسلمان بچیوں کو ایجوکیشن سے پیچھے رکھنا چاہ رہے کیا تم؟ مسلمان بچیوں کو آگے نہیں بڑھنے دے رہے کیا؟ اس لیے تم پردہ کرو بول رہے, پردہ نہیں کرے تو کالج چھوڑ دو بول رہے, پردہ نہیں کرے تو اور کیا ہے غیر محرم کے ساتھ مل کے کوئی ایجوکیشن میں نہیں پڑھنا بول رہے, نہیں پڑھے تو ہماری بچیاں پیچھے ہو جاتی نا. ایسی باتیں کرنے والوں, یہ سب فتنے کیوں ہو رہے؟ پھر یہ سب حالت اسی لیے تو ہو رہے نا. جب اکیلی بچی لمبا سفر کرے گی, غیر محرم کے ساتھ جائے گی, بس میں جائے گی تو بازو میں بیٹھ کے جائے گی اس کے ساتھ, آٹو میں جائے گی تو بازو میں بغل میں بیٹھ کے جائے گی اس کے ساتھ, تو جب فتنے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ پھر زناکاریاں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوں گی؟ اور اچھی طرح ہمارے اس شہر کے واقعات کئی میں آنکھوں سے دیکھا سنا, کئی واقعات آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. صبح کے وقت میں ہمارے جتنے بھی آوار قسم کے, بدماش قسم کے لوگ ہوتے, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو, فجر کی نماز تو نہیں پڑھتا لیکن 7 بجے صبح جو لڑکی کالج کو جانے والی ہوتی ہے, آٹو چلانے والا اس کے گھر کے سامنے جا کے ٹھہر جاتا برابر, پورے گانے لگا کے, میوزک لگا کے. یہ آوارے پٹے جو آٹو چلانے والے ہوتے نا, یہی نوجوان لڑکیوں کو بٹھا کے لے جاتے ہیں شہر سے دور, جو کالجز ہوتے ہیں وہاں پر جاتے. اب آپس میں ان کے تعلقات, ان کی بات چیت, ان کے گانے, ان کا میوزک, ان کا سٹائل, ایک دوسرے کے ساتھ نمبرز لینا, اس کے بعد زنا کرے, کیا نہیں. اب کیا بتاؤں میں, ہر چیز ہوتا ہے شادی سے پہلے. یہ سب کیوں ہو رہا؟ جب تم اسلام کو چھوڑے, نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑے, اور بول رہے کہ ہم کو دنیا میں ترقی کرنا ہے, دنیا میں یہ ڈگری حاصل کرنا ہے, دنیا میں وہ ہونا ہے. خبر میں کوئی ڈگری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا نہیں, اللہ کے فرشتے سوال کریں گے نہیں. اپنے ایمان اور اپنی عزتوں کو بیچ کر تم جس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں, یہ تعلیم تمہیں نہ دنیا میں فائدہ دے سکتی نہ آخرت میں فائدہ دے سکتی. ایک ایمان والی لڑکی اپنی ایمان اور اپنے حیا کو بچا کے رکھتی. ایمان اور اپنے حیا کو, اپنی عزتوں کو بیچ کر ملنے والی تعلیم پیر کے جوتوں کے برابر ہے. جس تعلیم کے لیے آج فخر سے بول رہے کہ نہیں تعلیم نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا, ہمارا فیوچر کیا ہوگا, ایسی تعلیم ایک ایمان والی, ایک سچی مسلمان عورت کے لیے, جو اس کا پردہ اتار کے, جو اس کو بے پردہ کر کے, بے نقاب کر کے, غیر محرم کے ساتھ, غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کے, اس کے ساتھ سفر کر کے, کوئی ایجوکیشن کرتے ہوئے جو علم حاصل کرتی ہے, ایسا علم
ایک ایمان والی سچی مسلمان عورت کے لیے اس کے پیر کے جوتی کے برابر ہوتا ہے. یاد رکھو اس چیز کو. ہاں حاصل کرو، علم حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا. تعلیم حاصل کرو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر.